بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس موقع پر کچھ لوگوں کی رائے یہی تھی کہ تجارتی قافلہ حفاظت کے ساتھ واپس آ گیا ہے، اس لیے مدینہ پر حملے کا پروگرام ملتوی کر دیا جائے، لیکن سرداران مکہ میں سے ابو جہل نے اہل مکہ سے پرجوش خطاب میں کہا کہ اب جب کہ ہم نے مدینہ پر حملہ کی تیاری مکمل کر لی ہے، ہمارے جو نوجوان لڑنے مرنے کے لیے تیار ہیں، تو اس موقع کو ضائع نہ کیا جائے اور پوری قوت کے ساتھ مسلمانوں کو کچل کے رکھ دیا جائے۔ ابو جہل کے اس جذباتی خطاب نے لوگوں کے اندر ماریں گے یا مر جائیں گے جیسی کیفیت پیدا کر دی، اس لیے مکہ کے کافروں نے مدینہ پر حملہ کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ البتہ بنو زہرہ کے سردار نے ابو جہل کی بات ماننے سے انکار کر دیا اور اپنے قبیلے کے 300 افراد لے کر واپس چلا گیا۔ اس طرح مکی لشکر تعداد 1000 رہ گئی۔ اس کے مقابلے میں مسلمانوں کا کیا رد عمل تھا؟ تاکو نے پوچھا۔ رحمت دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب دیکھا کہ مکے کے سردار مسلمانوں کو صفحہ ہستی سے مٹانے کے عزائم لے کر مدینہ پر حملہ آور ہونا چاہتے ہیں، تو انہوں نے مہاجرین اور انصار کو جمع کیا اور انہیں ساری صورتحال سے آگاہ کیا۔ دونوں سے رائے طلب کی کہ اس صورتحال میں کیا کیا جائے۔ اس پر مہاجرین سے حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے خطاب کیا۔ بعد میں حضرت مقداد بن عمرو رضی اللہ عنہ نے اٹھ کر کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم آپ کو وہ جواب نہیں دیں گے جو بنی اسرائیل نے اپنے نبی موسیٰ علیہ السلام کو دیا تھا کہ تم اور تمہارا رب جا کر لڑو، ہم یہیں بیٹھے ہیں، بلکہ ہم آپ کے چاروں طرف لڑیں گے۔ اس کے بعد انصار میں سے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ نے اٹھ کر کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم آپ پر ایمان لائے ہیں اور آپ کی اطاعت و فرما برداری کا پختہ عہد کر چکے ہیں، اس لیے آپ کو جو بھی حکم دیں گے ہم ہر حال اس پر بجا لائیں گے۔ اگر آپ ہمیں ساتھ لے کر سمندر میں کودنا چاہیں تو ہم اس کے لیے بھی تیار ہیں۔ مہاجرین اور انصار کے بھرپور تعاون اور روک ٹوک اعلان کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فیصلہ کیا۔ راکو نے معلوم کیا، رحمت دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ سے باہر 148 کلومیٹر کے فاصلے پر بدر کے میدان میں سرداران مکہ اور ان کے لاؤ لشکر کا مقابلہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ مہاجرین اور انصار دونوں کو ملا کر 313 جانثار بے صورت سامانی کے عالم میں مکہ کے 1000 مسلح جنگجو سے مقابلہ کرنے کے لیے نکلے تھے۔ 313 مجاہدین کے پاس 148 کلومیٹر لمبا سفر طے کرنے کے لیے صرف 70 اونٹ اور 2 گھوڑے تھے، اس لیے اکثر مجاہدین نے اتنا سفر پیدل ہی طے کیا۔ دشمن سے مقابلے کے لیے تیر، تلواریں اور نیزے بھی مطلوبہ تعداد میں نہیں تھے، لیکن اس سب کچھ کے باوجود 313 مجاہدین کا جذبہ ایمانی ہزارہ دشمنوں پر بھاری تھا۔ جنگ کب اور کس طرح شروع ہوئی؟ باکو نے پوچھا۔ جنگ کا آغاز اسلامی مہینے رمضان المبارک کی 17 تاریخ کو بدر کے میدان میں اس طرح ہوا کہ عبداللہ نے بتانا شروع کیا۔ سرداران مکہ کی فوج کا ایک بڑا سالار عتبہ اپنے بھائی شیبہ اور بیٹے ولید کے ساتھ اپنے لشکر سے باہر آیا اور غرور و تکبر سے مسلمانوں کو للکار کر کہا، کون ہمارا مقابلہ کرے گا؟ اس کے جواب میں رحمت دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عبیدہ بن حارث، حضرت حمزہ اور حضرت علی کو ان تینوں کا مقابلہ کرنے کے لیے میدان جنگ میں بھیجا۔ شیبہ کو حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے، ولید کو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے قتل کر دیا اور سالار عتبہ کو عبیدہ بن حارث رضی اللہ عنہ نے زخمی کر دیا اور وہ خود بھی لڑتے ہوئے زخمی ہو گئے۔ حضرت حمزہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ اپنے اپنے شکار سے فارغ ہو کر عتبہ کی طرف متوجہ ہوئے اور اسے ہلاک کر دیا اور اپنے ساتھی عبیدہ رضی اللہ عنہ کو زخمی حالت میں اٹھا کر واپس لے آئے۔ سرداران مکہ کی فوج کے ایک بڑے سالار، اس کے بیٹے اور بھائی کی ہلاکت کے بعد دشمنوں کی فوج میدان جنگ سے بھاگ گئی۔ ساگو نے خیال ظاہر کیا، جیسے ہی سرداران مکہ کی فوج کے 3 اہم لوگ مارے گئے تو دشمنوں کی فوج کے سپہ سالار ابو جہل نے فوراً
فوج کی کمان سنبھال لی اور اپنی فوج کو جوش دلاتے ہوئے کہا کہ ہمارے 3 لوگ جلد بازی کی وجہ سے مارے گئے ہیں، ہم تو مسلمانوں کو تہس تہس کر دیں گے۔ اس جوشیلے خطاب کے ساتھ ہی مسلمانوں پر کھلے عام حملہ کر دیا گیا۔